میں نے جب پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شیرو، آپ، نائلہ مامی روتے ہوئے، تیرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور کسی نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کیا اتنی ہی جگہ ہے میری تیری نظر میں؟ نائلہ مامی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر میرا دل بھی پگھل گیا۔ میں جیسے ہی نائلہ مامی کی طرف بڑھنے لگا تو وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئیں اور روتے ہوئے مجھے پیار کرنے لگیں۔ مائرہ مامی کی بھی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ اپنے بچے کو سنبھال رہی تھیں جو گلاس گرنے کی آواز سے رونے لگا تھا۔ نائلہ مامی، تم نے ایک پل میں ہی مجھے غیر کر دیا۔ شیرو، ایسا مت کہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھے کچھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہی ہوتی ہے۔ نائلہ مامی، تو کیا اب نہیں ہو رہی؟ آپ تو مجھے زیادہ دکھ ہو رہا یہ جان کر کہ تم ہسپتال میں داخل تھے اور میں آرام سے گھر پر سوئی تھی۔ شیرو، مجھے پتہ ہے میری پیاری مامی آرام سے نہیں سوتیں، وہ سب کا دھیان رکھتی ہیں ہمیشہ، اور یہاں آپ وہی کر رہی تھیں۔ دیبا مامی اور مائرہ مامی کا دھیان تو آپ کو رکھنا پڑتا ہے نا، تو میں آپ کو پریشانی میں کیوں ڈالتا؟ اور پھر یہاں ان سب کا خیال کون رکھتا؟ میرے پاس تو وہاں سب موجود تھے۔ صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی میری دیکھ بھال میں لگا رہا، اور جانتی ہیں سب سے زیادہ نگہت خالہ ہی میرے پاس رہیں اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی رہیں۔ نائلہ مامی وہ ہے ہی ایسی، سب سے زیادہ وہ تم سے پیار کرتی ہے، بس جتاتی نہیں۔ ویسے اب تو وہ تم سے ناراض نہیں ہوگی؟ شیرو، نہیں، اب تو وہ مجھے اپنا بیٹا بنا کر پیار کر رہی ہیں، اور پتہ ہے تینوں خالاؤں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک ایک ہفتہ سب کے گھر رہا کروں۔ نائلہ مامی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اب تمہیں سب کا پیار ملے گا، بس میں ہی نہیں ان میں۔ شیرو، ایسا کیوں کہتی ہیں آپ؟ آپ تو میرے دل میں ہیں، آپ نہیں جانتی میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ نائلہ مامی نخرہ کرتے ہوئے، پتہ ہے مجھے کتنا پیار کرتا ہے، ہفتے بعد آتا ہے، وہ بھی صرف ایک رات کے لیے، جس میں بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اور دن تو تیرا باہر ہی نکل جاتا ہے۔ شیرو، اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، اس بار میں 2 راتیں یہیں رہوں گا، اب خوش؟ نائلہ مامی بہت خوش۔ شیرو، اچھا، آپ تو میرے لیے کچھ لینے گئی تھی نا؟ نائلہ مامی، تیرے چکر میں ہاتھ سے ہی گر گیا تھا سب کچھ، رک میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر نائلہ مامی کمرے سے باہر نکلیں تو میری نظر مائرہ مامی پر گئی،
جن کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ شیرو، اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بتایا نا میں نے سب کچھ۔ مائرہ مامی، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اور میں تم سے ناراض ہو رہی تھی۔ میں نے مائرہ مامی کو گلے لگا لیا۔ شیرو، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ ہاں، میں اچھا بھلا آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ ایسے ہی رو رہی ہیں۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مائرہ مامی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مائرہ مامی، خبردار، جو اس سے آگے کچھ بھی غلط بولا تو۔ نائلہ مامی، یہ ایسے نہیں مانے گا چھوٹی، اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ ارے کون کسے سبق سکھا رہا ہے بھائی؟ یہ آواز سرور ماما کی تھی، جو شاید میری بائک دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ میں گھر آ چکا ہوں، اس لیے ہم لوگوں کی آواز سن کر پیچھے ہی آ گئے۔ نائلہ مامی، آپ اس کے کان کھینچنے کی بات کر رہی ہوں؟ بہت بڑا ہو گیا ہے یہ، ہم سے باتیں چھپانے لگا ہے اب۔ دیکھو، چوٹیں لگوا کر ہسپتال میں رہ کر آیا ہے اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سرور ماما کو آداب کہا اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ سرور ماما، تو اس کا مطلب تمہیں پتہ چل ہی گیا؟ میری طرف دیکھتے ہوئے، اچھا کیا جو بتا دیا، ورنہ بعد میں ڈنڈے پڑتے تجھے۔ نائلہ مامی، اس کا مطلب آپ کو پتہ تھا؟ سرور ماما، ہاں، وہ نائلہ مامی، کیا وہ اس کی تو بعد میں خبر لوں گی، پہلے آپ سے ہی بات کرتی ہوں۔ شیرو، ارے میں نے ہی سرور ماما کو اپنی قسم دے کر منع کیا تھا۔ نائلہ مامی، تو چپ کر، میں ان سے بات کر رہی ہوں، آپ آؤ ذرا میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر نائلہ مامی کمرے سے باہر نکلیں تو ایک بار سرور ماما نے مجھے بےچارگی سے دیکھا اور کہا، سرور ماما، دیکھ لیا، اب آ گئی میری شامت۔ اور سرور ماما بھی باہر نکل گئے۔ دونوں کے جاتے ہی مائرہ مامی نے مجھے ٹی شرٹ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے پاس کیا۔ مائرہ مامی، دیکھا ایک بیوی اپنے شوہر کی کیسی خبر لیتی ہے، اب میں بھی ذرا اپنے شوہر کی خبر لے لوں۔ اتنا کہہ کر مائرہ مامی نے مجھے ساتھ لگایا۔ تبھی پھر سے ہمارا بیٹا رونے لگا اور میں نے کہا، شیرو، پہلے اسے سنبھالیں، ویسے بھی ابھی ہم کچھ کر تو سکتے نہیں، آپ کو ابھی چند مہینے تو رکنا ہی پڑے گا۔ مائرہ مامی نے بیٹے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ مائرہ مامی، کس نے کہا میں اتنی دیر رکنے والی ہوں؟ آگے سے بند ہے راستہ، پیچھے سے نہیں۔ شیرو، پھر تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ مائرہ مامی، کوئی بات نہیں، ویسے ابھی تو بڑی باجی کا ہی سب سے بھاری ہے۔ مائرہ مامی نے یہ بات کہی تو میں انہیں دیکھنے لگا۔ مائرہ مامی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ ویسے آج اس ادھورے پیار کو مکمل کر دینا جو ہسپتال میں کیا تھا۔ شیرو، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مائرہ مامی، میں اس دن سب دیکھ اور سن رہی تھی، سوئی نہیں تھی سمجھے۔ باجی نے خود سے ہی سب کچھ کیا اور تم بس سوتے رہے۔
کب تک یہ ناٹک کرو گے؟ انہیں تمہاری ضرورت ہے اور تم ایسا کر رہے ہو۔ کسی کو اتنا بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نظروں میں ہی گر جائے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ باجی اپنی نظروں میں گر جائیں؟ شیرو: پر مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے یہ سب غلط لگتا ہے۔ مائرا: مامی، اس میں صحیح غلط کچھ نہیں ہے، تمہیں بس وہی کرنا ہے جس سے انہیں سکھ ملے، اور پھر جب وہ خود ایسا تو تم منع کیوں کر رہی ہو؟ کیا ان کو دکھی کرنا چاہتے ہو تم؟ شیرو: نہیں، میں ایسا کبھی نہیں چاہتا۔ مائرا: مامی، تو پھر ان کی تڑپ ختم کرو، ورنہ وہ چین سے نہیں رہ پائیں گی۔ اب تھوڑی دیر تم دیبا باجی سے بھی مل لو، وہ اپنے کمرے میں ہیں، آج کل وہ تکلیف میں رہتی ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ میں مائرا مامی کی بات سن کر کمرے سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو چوم لیا۔ دیبا مامی کے روم میں گیا تو وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھنے لگیں تو میں نے انہیں منع کیا اور خود ہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے گلے سے لگا کر تھوڑی دیر انہوں نے بھی گلہ کیا میرے نہ آنے کا۔ پھر میں نے انہیں بھی تمام بات بتا دی، جسے سن کر وہ بھی ناراض ہوئیں، لیکن میں نے انہیں سمجھا ہی لیا اور پھر میں اپنا بیگ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں نے اپنے کمرے میں آرام کیا اور کسی نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا۔ رات کے کھانے کے وقت سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ دلدار ماما اور بختیار ماما بھی ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ان سے بھی پہلے میں مل چکا تھا اور سب کچھ انہیں بتا دیا تھا۔ بختیار ماما: بڑے بھائی، بچے کا نام کیا کرنا ہے؟ آپ بڑے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہوگا۔ سرور ماما: میں نے عامل صاحب سے بات کی ہے، عامل صاحب نے کہا ہے کہ بچے کے 1.25 مہینے کے ہونے کے بعد نام رکھا جائے گا۔ پروگرام کے ساتھ میں نے اور تمہاری بھابھی نے سوچا ہے کہ ہم سب کو انوائٹ کریں گے اور ایک بڑا فنکشن رکھ کر گاؤں والوں کو بھی کھانا دیں گے۔ دلدار ماما: ٹھیک سوچا ہے بھائی آپ نے، گھر میں پہلا بچہ آیا ہے تو اس خوشی میں سب کو شامل کرنا ہی چاہیے۔ بختیار ماما: زرینہ باجی، صابرہ باجی اور نکت کو پہلے ہی بلا لینا آپ، بھابھی اکیلے کیسے سنبھالیں گی سب کچھ؟ نائلہ مامی: وہ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے، سب 2 دن پہلے ہی بلا لوں گی۔ بڑی باجی اور صابرہ کو دونوں کے پیچھے گھر سنبھالنے کے لیے بیٹیاں ہیں، نکت مہرین کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتی، پھر بھی اس سے پوچھ لوں گی، تم اس کی فکر مت کرو۔ گرما گرم روٹی سب کی پلیٹ میں رکھنے کے بعد نائلہ مامی واپس کچن میں چلی گئیں۔ شیرو: ماما، کیا میں بھی اپنے دوستوں کو بلا سکتا ہوں یہاں؟ سرور ماما: تو جسے چاہے بلا بیٹا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ دلدار ماما: اور ہاں بھائی، شاہد کو بھی بلا لینا۔ سرور ماما: اسے تو بلانا ہی ہے، وہ ہمارے خاندان کی ہی طرح تو ہے، ویسے بھی شیرو کو اپنا بیٹا مانتے ہیں دونوں، اس لیے تو یہ وہاں سے آنے کا نام نہیں لیتا آج کل۔
شیرو: کیا ماما آپ بھی اب یہ کہنے لگے؟ نائلہ مامی: بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تجھے تو وہی گھر جیسا پیار مل رہا ہے، پیار سے باندھ رکھا ہے تجھے، تبھی یہاں نہیں آتا تو۔ رخسانہ نے خوب۔ نائلہ مامی کی اس بات پر میں ہڑبڑا گیا اور سب ہنسنے لگے اور نائلہ مامی پھر سے کچن میں چلی گئیں۔ میں اب کس کے لیے بڑبڑا رہا تھا، اب یہ تو میں ہی جانتا تھا۔ رخسانہ آنٹی نے جس پیار سے مجھے باندھ رکھا تھا، یہ تو وہ جانتی ہیں یا میں؟ خیر، ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے ہم نے کھانا کھایا اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹا تھا کہ ریما کی کال آ گئی۔ ریما اس بات پر خوش تھی کہ میں نے روزینہ کو معاف کر دیا اور میں نے اس کو اپنے گروپ میں جگہ دی۔ کچھ دیر اس سے بات کرنے کے بعد میں پھر سے لیٹنے لگا تو زینت کی کال بھی آ گئی۔ زینت: کیسے ہو؟ گھر پر سب کیسے ہیں؟ شیرو: سب ٹھیک ہیں، تم بتاؤ اتنی رات کو کیسے یاد کیا؟ زینت: کچھ نہیں، بس ایسے ہی لیٹی تھی، سوچا تم سے بات ہی کر لوں۔ ویسے ایک بات بتاؤ گے، یہ شائستہ کا کیا سین ہے؟ لیپ ٹاپ میں ایسا کیا تھا جو تم نے اتنا کچھ کیا، اور لیپ ٹاپ کیسے تمہارے ہاتھ لگا؟ شیرو: او میری جیمس بانڈ، اپنا دماغ ذرا کم چلایا کرو، لیپ ٹاپ کیسے آیا وہ چھوڑو، بس سمجھ لو کسی نے میری مدد کی ہے اس میں۔ اور رہی شائستہ کی بات، تو وہ میں نہیں بتا سکتا، میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، وہ خود کچھ کہے تو وہ الگ بات ہے۔ زینت: تمہاری یہی باتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں، تم حقیقت میں نہایت ہی مخلص ہو، کاش سب تمہارے جیسے ہوتے۔ شیرو: لگتا ہے آج تم رومانٹک موڈ میں ہو، کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی مل جائے گا تمہیں بھی۔ زینت: مجھے نہیں چاہیے کوئی، سمجھے؟ اب زیادہ بات کی نا تو دانت توڑ دوں گی تمہارے۔ شیرو: یس، اسی لیے تو کوئی لڑکا تمہیں پرپوز نہیں کرتا، تم تو کسی کو بھی مارنے پیٹنے کو تیار رہتی ہو۔ زینت: مجھے کوئی ایرا غیرہ چاہیے بھی نہیں، ایسے سڑک چھاپ رومیو بہت دیکھے ہیں میں نے، بٹ آئی لائک سم ون اسپیشل۔ شیرو: تو اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی پسند ہے؟ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے، کیا پتہ میں کوئی مدد ہی کر دوں۔ زینت: جسٹ شٹ اپ اوکے، مجھے کوئی پسند نہیں، تم بتاؤ واپس کب آ رہے ہو؟ شیرو: منڈے کو ہی آؤں گا اب۔ زینت: کل نہیں آ سکتے؟ شیرو: نہیں، کل رات بھی میں یہیں رہوں گا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زینت: کچھ نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ سنڈے ساتھ گزارتے ہیں۔ شیرو: گریٹ، میں نہیں ہوں تو کیا ہوا، باقی سب تو ہیں وہاں پر، تم سب سے بات کر کے پلان کرو اور سنڈے انجوائے کرو۔ زینت: زیادہ اسمارٹ مت بنو، دیکھ لوں گی میں خود ہی، مجھے مت سمجھاؤ میں نے کیا کرنا ہے، خود تو گھر جا کر بیٹھ گئے ہو اور مجھے بتا رہے ہو
کہ کیا کروں۔ شیرو، تمہیں بھی بہت جلد گھر لے آؤں گا میں۔ میری سرور ماما سے بات ہوئی ہے، بچے کے نام رکھنے پر میں تم سب کو گاؤں میں فنکشن پر انوائٹ کروں گا۔ زینت: ریئلی؟ او آئی لو اٹ۔ شکر ہے اسی بہانے تمہارا گاؤں دیکھنے کو ملے گا، تم تو مجھے ایسے لے جاتے نہیں والے تھے۔ شیرو: میں نے کب منع کیا؟ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔